جی السلام علیکم، شاہد اسلم آپ کی خدمت میں نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بشیر احمد میمن جو کہ سابق ایف آئی اے کے سربراہ، ان کا انٹرویو کیا میں نے 2 دن پہلے، وہ ہم نے پبلش کیا ہے اس کو۔ تو اس کے بعد ہر طرف جو ہے بشیر احمد میمن صاحب کے انٹرویو کے ہی بات ہو رہی ہے۔ اس پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور مختلف لوگوں نے مختلف آراء جو ہیں وہ اس پہ دے رہے ہیں۔ تو اس انٹرویو میں ظاہر ہے بشیر احمد میمن صاحب نے بہت سے انکشافات کیے ہیں، اور جن کی ایک تھارو انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی دودھ کا دودھ ہے، پانی کا پانی وہ ہو جائے۔ لیکن اس ویلاگ کو کرنے کا ناظرین مقصد ہی یہ ہے کہ آپ سے کچھ میں وہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آج سارا دن سوشل میڈیا دیکھتا رہا کہ اس میں ایسے ایسے نمونے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس جناب جو ان کو شاید کو واٹس ایپ میں کوئی پیغام ملتا ہے تو اسی پہ جو ہے وہ بیٹھ کے کمنٹری کیے جا رہے ہیں، اور انہیں بالکل پتہ بھی نہیں ہے، میرا نہیں خیال کوئی جرنلزم کے کوئی بیسک ایتھکس اور نارمز کا بھی ان کو پتہ ہے کہ جی یہ شاید انٹرویو کو پلانٹڈ تھا، یہ انٹرویو اچانک کیسے ہو گیا، ایک دن پہلے فیصلہ آیا، اگلے دن انٹرویو آ گیا ہے۔ تو یہ تو لگتا ہے کہ کوئی بڑی ایک پری پلانڈ ایک سازش تھی جس کو جناب وہ انجام دیا گیا ہے، اور یہ کہ کیونکہ فیصلہ قاضی صاحب کے حق میں آ گیا ہے تو اب جناب ایک نیا محاذ کھلوانے کے چکر میں ہیں یہ لوگ کہ جی ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کوئی آپس میں کوئی مسئلہ ہو۔ بات یہ ہے، ان سے بندہ پوچھے جو یہ ساری اس طرح کی ٹائیں کر رہے ہیں کہ بھائی انٹرویو میں بھی یہ میں نے بات وہاں پہ تھوڑا سا اس کو غور سے سن لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ انٹرویو کیا 25 یا 26 اپریل کو ہوئی، اس سے پہلے ہوا ہے۔ انٹرویو میں بالکل کیٹیگورک کہہ رہا ہوں، اس میں پوچھ رہا ہوں سوال میمن صاحب سے کہ یہ پروسیڈنگ ابھی کورٹ کی چل رہی ہے، کیا وہ اس میں اپیئر ہوں گے، اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے بلاتی ہے تو وہ جائیں گے، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل اگر وہ بلاتے ہیں تو جائیں گے۔ یعنی میں یہ انٹرویو ان کا اس وقت ریکارڈ کیا جب پروسیڈنگ سپریم کورٹ کی آلریڈی چل رہی تھی ریویو پٹیشن کے حوالے سے، 11 اپریل کو یہ انٹرویو ریکارڈ کیا میں نے۔ لیکن یہ انٹرویو اس وقت کیوں نہیں پبلش کیا ہم نے، 15-16 دن کیوں اس کو ہولڈ میں رکھا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی۔ ہم نے ایز اے ٹیم یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ جب تک پروسیڈنگ ختم نہیں ہوگی سپریم کورٹ کی، وہ جب تک ان کا فیصلہ نہیں آ جاتا اپیل پہ، ریویو پٹیشن پہ، اس وقت تک اس کو ہم نے اپلوڈ نہیں کرنا، چاہے وہ قاضی صاحب کے حق میں آئے یا ان کے خلاف آئے۔ جب وہ فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد ہم یہ انٹرویو اپلوڈ کریں گے۔ کیوں کہ اس کیس پہ ہم اثر انداز نہیں ہونا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے 15-16 دن اس انٹرویو کو ہولڈ میں رکھنے کے بعد ہم نے اس کو پبلش کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اگر یہ بات آپ کو جو تھوڑے عقل سے شاید آ رہی ہیں یا پتہ نہیں کیا ان کے مسائل ہیں، ان کو تھوڑی سی اور ان کے لیے میں ان کے نالج میں اضافہ تھوڑا سا کر دوں کہ ان کی شاید ایکسیس زیادہ ہے حکومتی لوگوں میں، یا جو حکومت میں بیٹھے ہیں مختلف وزراء، ان کے شاید ان کی ایکسیس میں وہ زیادہ ہوں گے یا آسانی سے ہوں گے۔ وہ ذرا یہی پوچھ لیتے، شہزاد اکبر صاحب سے پوچھ لیتے کہ شاہد اسلم کب سے آپ سے رابطے میں ہے، کب سے اس جو ایلیگیشن بشیر احمد میمن صاحب نے اس انٹرویو میں لگائے ہیں، کب سے آپ کا موقف جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ فروغ نسیم صاحب سے ہی پوچھ لیتے کہ فروغ نسیم صاحب، شاہد اسلم آپ سے کب سے رابطے میں ہے، آپ کے پی آر او سے کب سے رابطے میں ہے، آپ کے اسٹاف افسر سے کب سے رابطے میں ہے، آپ کے دفتر سے کب سے کتنے عرصے سے رابطے میں ہے وہ اس انٹرویو پہ پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے آپ کا۔ اسی طرح پرائم منسٹر کے سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری جو اعظم خان، ان سے ہی پوچھ لیتے کہ شاہد اسلم نے آپ کو کب سے رابطہ کیا ہوا تھا کہ وہ جو یہ اتنے بڑے سیریس ایلیگیشن اس پہ جواب دیں آپ۔ اسی طرح جو ایف بی آر کے ممبر ہیں اشفاق احمد، ان سے پوچھ لیتے کہ شاہد اسلم نے آپ کو کب پہلی دفعہ رابطہ کیا اس سٹوری کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی سوشل میڈیا پہ بڑے سو کالڈ اسکالر اور پتہ نہیں کوئی یوٹیوبر اور بیٹھ کے جو ٹائیں کر رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں انٹرویو کو پلانٹڈ ہے، یا پتہ نہیں نون لیگ نے کو کیا ہے، یا کوئی پتہ نہیں فنڈڈ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، اور بھائی تھوڑی سی کامن سینس اور عقل استعمال کریں۔ آپ کو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سا ان سے ذرا پوچھ لیں ذرا۔ میرے پاس وہ سارا ریکارڈ ہے کہ کس کو کب میں نے رابطہ کیا، میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں، آپ بھی ان سے پوچھ لیں ذرا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ انٹرویو ایک دن پہلے ہوا ہے یا یہ انٹرویو واقعی 11 اپریل کو ریکارڈ ہوا ہے، یہ چیز ہوگی۔ اسی طرح مطلب فواد چودھری سے پوچھ لیتے، بے شک شہباز گل صاحب سے پوچھ لیتے، فواد چودھری صاحب کو پوچھ لیتے، آج کل وہ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں، کہ شاہد اسلم نے آپ کو کب کال کی، آپ کا پوائنٹ آف ویو انہوں نے کب لیا ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی بھی ڈی جی ایف اے کو بلا کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ تو ساری آپ کو بات وہاں پہ کلیئر ہو جاتی کہ یہ ایک پلانٹڈ ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کا سارا ڈیزائن آپ کو سمجھ آ جاتا۔ بھائی میں اس سٹوری کے پیچھے پچھلے کتنے مہینوں سے لگا ہوا تھا۔ میں جب بشیر احمد میمن صاحب نے انٹرویو دیا مطیع اللہ جان صاحب کو، اس کے بعد سے میں ان کے پیچھے تھا کہ مجھے بتائیں
کیونکہ مجھے FIA کور کرتے ہو 10-12 سال ہو گئے ہیں، اور میرے اسلام آباد سے لے کے کراچی پشاور تک میرے سورسز ہیں FIA میں، تو مجھے کچھ آلریڈی ہنٹ تھے کہ کچھ ہوا ہے. تو جب بشیر میمن صاحب نے کو تھوڑی سی بات کی متی اللہ جان صاحب کے انٹرویو میں، تو تب سے میں ان کے پیچھے تھا کہ مجھے کچھ بتایا جائے. میں ان کو قرید رہا تھا، کرتے کرتے پھر یہ مجھے کامیابی ہوئی اور میں نے ان ساری چیزوں کو آن ریکڈ لے کے آیا ہوں. اسی طرح میں ایک اور بات اپنے کرنا چاہ رہا تھا. آج ایک پریس کانفرنس ہوئی PID میں، وہاں پہ کمل شوزب صاحبہ اور زرتاج گل صاحبہ نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی، ایک دھواں دار قسم کی، اور انہوں نے جہاں ظاہر اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو تو جو کہنا تھا انہوں نے وہاں پہ اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ جو انٹرویو کیا گیا ہے یہ شاہزیب خان زادہ صاحب نے جیو پہ جو انٹرویو کیا، اس سے پہلے یہ یوٹیوب پہ چلا، اور اس یوٹیوب کا جو لنک ہے وہ مریم نواز ری ٹویٹ کرتی رہی ہیں. مریم نواز بالکل ری ٹویٹ کرتی رہی ہیں، لیکن وہ میرا پروفائل نہیں تھا، وہ کوئی یوٹیوب کا کوئی چینل ہے کوئی، اور وہاں وہ مریم نواز اس کو ری ٹویٹ کرتی رہی ہیں. میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں کوئی نون لیگ کا کوئی ایکٹیوسٹ نہیں ہوں، کوئی سوشل میڈیا کا بندہ ان کا نہیں ہوں. میرا پروفائل ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ پہ موجود ہے. تھوڑا سا اگر وہ ہمت کرتے، کسی کو بھی اپنے اسٹاف میں سے کہہ دیتے کہ ذرا شاہد اسلم چیک کرو، گوگل ہی کرتے تو شاہد اسلم نکل آتا، آرام سے پتہ چل جاتا کہ شاہد اسلم کا پروفائل جب سامنے آ جاتا پتہ چل جاتا کہ شاہد اسلم کون ہے بھائی، جرنلسٹ ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، یا کیا ہے، یا نون لیگ کا ہے، فلانا کا ہے، یہ پتہ چل جاتا. اس میں تو 2 منٹ کا کام تھا. لیکن انہوں نے زحمت نہیں کی، انہوں نے وہاں پہ جناب دھڑلے سے کہہ دیا کہ جی یہ جو انٹرویو کیا ہے سب سے پہلے یوٹیوب پہ، وہ نون لیگ کے ایک جو ہیں ایکٹیوسٹ انہوں نے کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی بڑی اچنبے کی بات تھی میرے لیے. میں نے کہا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. دیکھیں جی، بینگ جرنلسٹ میں تو اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جیسے آج شہزاد اکبر صاحب نے لیگل نوٹس بھیجا ہے بشیر میمن کو، یا فروغ السیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کو لیگل نوٹس بھیجوں گا. بالکل لیگل نوٹس وغیرہ بھیجیں ان کو. اور بلکہ اس سے بڑھ کے میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے سیریس ایلیگیشن ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، پرائم منسٹر آفس پہ اتنے سیریس ایلیگیشن ہے کہ وہاں پہ کس طرح کی سازشیں ہوتی رہی ہیں جوڈیشری کے حوالے سے. ایک ہائی پاورڈ کو کمیشن بنائیں بھائی، بلائیں بشیر احمد میمن صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی اٹھائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہوگا. یہ جو حد کے عزت کے دعوے والا معاملہ، یہ تو پروسیڈنگ لمبی چلتی رہیں گی. یہاں پاکستان میں تو بڑے ویک سے لاء ہیں، اس طرح سے وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے. تو بھائی اس کا سب سے آسان حل ہے، گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، یہ بنائے ایک ہائی پاورڈ کمیشن، اس میں بلائیں بشیر احمد میمن کو. بے شک اگر سپریم کورٹ کے سٹنگ جج اس معاملے میں نہیں آتے، یا وہ نہیں آنا چاہتے، یا وہ سو موٹو اس پہ نہیں لیتے، تو گورنمنٹ پہ سب سے میجر ایلیگیشن تو گورنمنٹ کے لوگوں پہ لگا ہے، پرائم منسٹر صاحب پہ لگا ہے، یا ان کے وزراء پہ لگا ہے. تو اس سے بہترین طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کمیشن بنائیں. اگر سرونگ سپریم کورٹ کے ججز اس میں نہیں آتے تو آپ بڑے نامور لوگ بھی ریٹائر ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے، ان کا کوئی اچھا سا ایک پینل بنائیں. اس میں اگر کوئی ٹاپ بیوروکریٹ کو اچھے نیک نامی ملتے ہیں آپ کو، ان کو بھی بٹھائیں. کوئی 2-4 بندوں کے ایک کمیشن بنا کے تو جناب ان ساروں کو بٹھائیں جن پہ الزام لگے ہیں اور جو الزام لگانے والے ہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور صاف کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کو PTI کے یہ جو ٹاپ کے لوگ ہیں کوئی ایسی کوئی سازش کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے. اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جس کی جو ہے انویسٹیگیشن نہ ہو سکے. یہ تو ایسے مطلب بہت جلدی یہ سارا کچھ ریپ اپ ہو سکتا ہے. تو اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ پہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، گورنمنٹ پہ، کہ اتنے سیریس ایلیگیشن ان پہ لگے ہیں تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں اور بشیر احمد میمن صاحب کو کٹہرے میں لائیں. اگر وہ غلط ہیں تو ان کے حوالے سے ایکشن لیں کہ وہ کیوں اتنے سیریس ایلیگیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر پہ یا وزراء پہ لگا رہے ہیں. ان کے حوالے سے تو اگر وہ بالکل غلط جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں. جی تو یہ تھا آج کا ویلاگ. یہ ظاہر ہے آج کے جو بھی سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا تھا کہ یہ انٹرویو کس طرح سے ہے، کب ہوا، کیوں ہوا، جو ٹیکنیکل چیزیں سمجھ بوجھ ہے کوئی نہیں، جرنلسٹک نارمز کا پتہ کوئی نہیں. تو میں نے کہا اس پہ تھوڑا سا اپنے ان یوٹیوبر کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ انٹرویو کس طرح سے ریکارڈ ہوا، کب ریکارڈ ہوا، اور کیوں اس کو 2 ہفتے تک ہم نے ہولڈ میں رکھا، اس کے بعد اس کو پبلش کیا. یہ بتانا آپ کو ضروری تھا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.